بابل کا شہر اب مکمل تھا۔ اس کی اونچی دیواریں اور عظیم الشان محل دنیا کے دیگر قبائل کے لیے حیرت کا باعث تھے، لیکن نمرود کی پیاس، جسے زمین کی کوئی فتح بجھا نہیں سکتی تھی، اب ایک نئے اور خوفناک منصوبے میں بدل چکی تھی۔ نمرود نے میشیک، اپنے چیف آرکیٹیکٹ کو بلایا۔ میشیک کا چہرہ اب تھکا ہوا اور پریشان تھا۔ میشیک، نمرود نے حکم دیا، تم نے بابل بنایا، اب تم اس سے بھی بڑی چیز بناؤ گے، ایک ایسی عمارت جو صرف آسمان کو چھوئے ہی نہیں بلکہ اس میں شگاف ڈال دے۔ میشیک نے ہاتھ باندھ لیے۔ عظیم بادشاہ، بابل کی بنیادیں زمین کی حد تک ہی مستحکم ہیں۔ اتنی اونچائی پر جانا جہاں ہوا پتلی ہے اور مٹی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ نمرود کے چہرے پر غرور کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ خدا نے اگر کوئی حد بنائی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ کوئی اسے توڑے۔ میشیک، تم معمار ہو یا خوف کے قیدی؟ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری کھوپڑی تمہاری عمارت کی پہلی اینٹ بنے گی۔ میشیک نے خوف زدہ ہو کر سر جھکا لیا۔ جیسا آپ کا حکم بادشاہ۔ مینار بابل کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ نمرود کی آسمانی بادشاہت پر قبضہ کرنے کی کوشش تھی۔ اس نے آس پاس کی بستیوں سے ہزاروں مزید مزدوروں کو غلام بنایا۔ مشقت بے مثال تھی، ہر اینٹ کو ہاتھوں ہاتھ بلندی تک پہنچایا جاتا تھا۔ نمرود کا فرمان، جو مزدور سامان لاتے ہوئے تھک کر گر جائے اسے وہیں دفن کر دیا جائے اور اس پر اینٹ رکھ دی جائے۔ میری عمارت کو انسانوں کی ہڈیوں پر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اسے کس نے بنایا ہے۔ رایا میں سرگوشیاں اور خوف بڑھ رہا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ مینار اتنا اونچا ہو چکا تھا کہ صبح کے وقت سورج کی پہلی کرنیں نیچے شہر میں پڑنے سے پہلے مینار کی چوٹی کو چھوتی تھیں۔ سال گزر گئے۔ مینار ایک جنونی خواب کی طرح آسمان کی طرف مسلسل بڑھتا گیا۔ بادل اس کے قدموں میں تھے۔ ایک دوپہر جب سورج آسمان کے عین وسط میں چمک رہا تھا، نمرود نے مینار کے سب سے اوپر کے پلیٹ فارم پر ایک تقریب منعقد کی۔ میرے سپاہیوں، نمرود نے بادلوں میں کھڑے ہو کر نیچے موجود ہجوم کو مخاطب کیا، میں نے زمین کو زیر کر لیا اور میں نے تمہیں دکھا دیا کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو میری مرضی کے خلاف جا سکے۔ اب میں ثابت کروں گا کہ آسمان بھی میرا ہے۔ اس نے ایک بڑا تراشا ہوا تیر اپنے کمان پر چڑھایا۔ نمیوں میں سے ایک نے خوفزدہ ہو کر سرگوشی کی، بادشاہ، یہ بغاوت ہے۔ نمرود نے اسے حقارت سے دیکھا۔ یہ بغاوت نہیں، یہ حکمرانی کا اعلان ہے۔ پھر نمرود نے پوری طاقت سے تیر کو آسمان کے اس حصے میں چھوڑا جو بادلوں سے بھی اوپر تھا۔ وہ زور سے چلایا، اوپر والے حکمران، یہ نمرود کا پہلا تحفہ ہے، اب انتظار کرو، میں خود آ رہا ہوں۔ رایا اب دم بخود یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد ایک پتھر کی کٹار جو تیر کے ساتھ بھیجی گئی تھی نیچے آ گری۔ وہ خون سے لت پت تھی۔ یہ ایک دھوکہ یا کسی شیطان کا فریب، لیکن نمرود کے لیے یہ ایک فتح تھی۔ اس نے کٹار کو اٹھایا جو خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور ہنسنے لگا، دیکھو، میں نے اسے زخمی کر دیا۔ آسمانی حکمران، تمہاری طاقت میں کمی ہے، میں جیت گیا۔ نمرود نے فوراً بابل اور اپنے دیگر شہروں میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ اس نے آسمان کے خدا کو شکست دے دی ہے اور اب وہ زمین اور آسمان دونوں کا خود مختار مالک ہے۔ اس کا غرور اب جنون کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اب نمرود کی فاتحانہ تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مینار بابل کے گرد ہزاروں مزدور تالیاں بجا رہے تھے، یا کم از کم تالیاں بجانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ نمرود کے حکم سے خوف زدہ تھے۔ اچانک آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، مگر ایک سخت گرج کی آواز آئی۔ وہ گرج اتنی گہری تھی کہ وہ انسانوں کی ہڈیوں کو ہلا رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد ایک غیر معمولی پورا اسرار واقعہ رونما ہوا۔ مینار پر کھڑے مزدوروں نے آپس میں بات کرنا شروع کی، مگر وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ایک مزدور نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ مٹی کا گارا لائے، مگر اس کا ساتھی اسے پانی کی بالٹی دے گیا۔ ایک فورمین نے حکم دیا کہ اینٹیں سیدھی لگاؤ، مگر مزدور نے سمجھا کہ اسے کلہاڑی مار کے توڑ دو۔ ہر طرف انتشار پھیل گیا۔ ایک ہی زبان بولنے والے لوگ اچانک ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ لوگ چیخ رہے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے، مگر کوئی کسی کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ مینار بابل پر کام ایک لمحے میں رک گیا۔ نمرود، جو ابھی بھی فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا، حیرت سے نیچے دیکھتا رہا۔ اس کے اپنے کمانڈر ایک دوسرے پر گالی گلوچ کر رہے تھے، جنہیں وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟
نمرود چیخا، اس کی آواز ڈر سے کانپ رہی تھی۔ تم سب میری زبان کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے ایک وفادار سردار گوراش، جو ابھی بھی اسے وفادار تھا، نے پریشانی سے جواب دیا، مگر نمرود کو صرف ایک عجیب سی گنگناہٹ سنائی دی۔ نمرود کا خوف غصے میں بدل گیا۔ وہ نیچے بھاگا، تلوار کھینچی اور ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جو ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن یہ فضول تھا۔ سلطنت اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مینار بابل، غرور کی نشانی، وہیں رک گیا۔ یہ ایک ٹوٹا ہوا وعدہ بن گیا جو نمرود کے غرور کی طرح آسمان کو دیکھ رہا تھا، مگر اسے چھو نہیں سکا تھا۔ زبانوں کے انتشار کے بعد نمرود کی عظیم سلطنت بکھرنا شروع ہو گئی۔ مختلف قبائل اپنی نئی اجنبی زبانیں لے کر بابل سے دور جانے لگے۔ نمرود نے دیکھا کہ اس کی طاقت، جو صرف تلوار اور تنظیم پر مبنی تھی، اب ختم ہو رہی تھی۔ اس کی رعایا کو کسی ایک مشترکہ چیز کی ضرورت تھی، اور نمرود نے فیصلہ کیا کہ وہ چیز خود نمرود بنے گا۔ اس نے مینار بابل کے پاس ایک بہت بڑا مندر بنانے کا حکم دیا۔ نمرود نے ایک نئے خوفناک انداز میں رعایا کے سامنے خود کو پیش کیا، جس میں وہ سونے کے لباس میں اور دیو ہیکل بتوں کے سامنے کھڑا تھا۔ تم سب ایک دوسرے کی زبان بھول چکے ہو، مگر میری زبان نہیں بھولو گے۔ میں اب تمہارا بادشاہ ہی نہیں، تمہارا خدا ہوں۔ اس نے اپنی پوجا کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ سورج، چاند اور ستارے سب اس کے تابع ہیں۔ اس نے چھوٹے بڑے بتوں کی قطاریں لگوا دیں اور حکم دیا کہ ہر کوئی ان کے سامنے جھکے۔ اے پتھر کے خداؤ، میری بات کا جواب دو۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ جب بت خاموش رہتے تو ابراہیم کا یقین بڑھتا جاتا تھا کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ ابراہیم نے اپنے دل میں ایک عہد کر لیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، جہاں کوئی مینار اسے نہیں روک رہا تھا۔ وہ خدا جو ان ستاروں، اس چاند اور سورج کا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے۔ ابراہیم کا یقین نمرود کی خود ساختہ خدائی کے خلاف پہلا اور حتمی چیلنج تھا۔ بابل کی گہری تاریکی میں توحید کی ایک ننھی سی شمع روشن ہو چکی تھی۔